بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر کے سوالات۔ نکیر کے سوالات ختم ہو چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے کوئی عذاب نہیں دیا، مگر فوراً دوسرے فرشتے نے بولنا شروع کر دیا اور کہا، میرا نام منکر ہے، میں ان لوگوں کے پاس آتا ہوں جنہوں نے دنیا میں منکرات یعنی برے اعمال انجام دیے ہوتے ہیں، اور تو بھی اس قسم کے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے مجرم اور خطا کار انسان، سوچ سمجھ کر میرے سوالات کا جواب دو، نہیں تو تمہیں وہ عذاب سہنا پڑے گا جو آج تک تم نے نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تو نے اپنی پوری زندگی کیسے اور کس راہ پر گزاری؟ تمہاری اس قیمتی زندگی کا ماحصل کیا تھا؟ بولے شاعر، میری قیمتی زندگی صرف اس فضول فکر میں گزر گئی کہ گرمیوں میں کیا کھاؤں اور سردیوں میں کیا پہنوں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی گردن جھکا دی اور کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میری تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ دنیا کی خوبصورتی سے لذت اٹھاؤں اور اس کی بہترین نعمتوں سے بہرہ مند رہوں، دنیا کی حسین ترین عورتوں سے لطف اندوز ہو سکوں، دنیا کے خوبصورت لباسوں کی زیب تن کروں اور اپنی زندگی کو ہوا اور ہوس اور عیش و عشرت میں گزاروں۔ میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ البتہ آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ میرا باپ تھا جس نے مجھ میں بے دینی کا بیج بویا، پھر مسلسل میری زبان اور اچھے کردار سے اس کی آبیاری کی۔ منکر نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ فضول باتیں مت کرو، تمہارا باپ تو بہت پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ تمہارے پاس زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے منحصر انسان، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تمہارے پاس اچھے برے، ثواب اور گناہ اور خوبصورتی بدصورتی کو پہچاننے کی صلاحیت موجود نہ تھی؟ کیا تم حیوان تھے؟ تم جیسے بے عزت اور بے آبرو شخص سے تو بہت سے حیوان ہی اچھے ہیں۔ یہ جو اس وقت تم اپنی تمام برائیوں کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میرے اگلے سوالوں کا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھر اس نے فوراً پوچھا کہ تم نے دنیا میں جو مال و دولت کمایا اسے کہاں خرچ کیا؟ میں نے کہا، میں نے وہ سب کچھ اس جسم کی لذتوں کے نذر کر دیا جو اس وقت مٹی تلے سو رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ جسم ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں اس کے ذریعے لذتیں اٹھاتا رہوں گا۔ اس نے پوچھا، اے بدبخت انسان، کیا تم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے تھے؟ کیا تم روزہ رکھتے تھے؟ کیا تم ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دیگر لوگوں کی طرح بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھتے تھے؟ کیا تم ان ایام میں اپنے خدا سے لو لگاتے تھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا، نہیں، میں دنیا میں نہ نمازی تھا نہ روزے دار، بلکہ میں نمازیوں اور روزے داروں سے نفرت کرتا تھا اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ منکر نے بڑے غیظ و غضب سے پوچھا، کیا تم دنیا میں اپنے مال سے شرعی واجبات زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ کیا تم قرآن مجید کے حکم کے مطابق خمس نکالتے تھے؟ کیا تم معاشرے میں موجود یتیموں و نادار لوگوں کی امداد کرتے تھے اور کیا تمہیں معاشرے کے بھوکے لوگوں کی فکر ستاتی تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں خمس اور زکوٰۃ کو خرافات اور دقیانوسیت پر مبنی خیالات سمجھتا تھا، میں قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، مجھے معلوم ہو سکے ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ میں دینی محافل میں بہت کم شریک ہوتا تھا۔ پھر میں نے منکر کی طرف رو کر کے کہا، اگر آپ مزید غصے میں نہ آئیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں، برائے کرم میرے سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ منکر نے کہا، تمہیں اجازت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا خدا تعالیٰ تمام امور سے آگاہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس نے تم لوگوں کو میری طرف کیوں بھیجا کہ میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دے کر شرمندگی اٹھاؤں؟ میں نے کہا، کیا خدا تعالیٰ تمام امور سے آگاہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس نے تم لوگوں کو میری طرف کیوں بھیجا ہے کہ میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دے کر شرمندگی اٹھاؤں؟ اس نے کہا، خدا تمام ظاہر باطن امور سے باخبر ہے، وہ انسان کی آنکھ کی اس بے ایمانی کو بھی جانتا ہے جو انسان کے چہرے سے اٹھتی ہے اور پلکوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی حرام چیزوں کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ دلوں میں چھپے بیدوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ لوگوں کی تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، ان چیزوں سے جنہیں کان آہستگی سے سنتے ہیں، تاریکی میں ڈوبی رات کے دوران آہستہ قدموں کی چاپ سے، پہاڑوں میں موجودہ جنگلی جانوروں کی پوشیدہ غاروں سے، سمندروں کی گہرائیوں میں موجود آبی مخلوق کے سانس کی حرکت سے، باپ کی صلب کے نطفے کی حرکت سے جو ماں کی رحمدانی میں جا کر اس کے جرثوموں سے جا ملتا ہے، بارش کے قطروں سے، اس موتی سے جو سیپ کے اندر پنہاں ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں اسے اپنے دامن میں پروان چڑھاتی ہیں، ہر ذرے کے وزن سے، ہر دردمند کی آہ سے، اور وہ ان سب سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ابتدائی امتحان اور سوالات اور جوابات تم اور تمہارے جیسے بدکاروں کے لیے ایک طرح کی روحانی اذیت اور جسمانی عذاب ہے جس کا مزہ تم جیسوں کو ضرور چکھنا چاہیے۔ جی ہاں، منکر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ میرے لیے روحانی اذیت کا بھی باعث تھا اور جسمانی عذاب کا بھی۔ روحانی اذیت اس طرح سے کہ میں مرنے کے بعد انجام دیے ہوئے اپنے پورے برے اعمال اور نیک اعمال پر، جنہیں میں انجام دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انجام نہیں دے سکا تھا،
پر سخت نادم اور پشیمان تھا، لہٰذا ان کی یاددہی میرے لیے بہت بڑی روحانی اذیت کا باعث تھی۔ مثال کے طور پر جب مجھ سے سوال کیا جاتا کیا تم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، شرعی واجبات ادا کرتے تھے، تو پر میری ندامت اور پشیمانی کی انتہا ہو جاتی۔ لگتا تھا جیسے ان سوالات کے ذریعے میرے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے اور انہیں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔